سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. پے در پہ وضو کرنا چاہیے. جیسے اس نل پر ہم وضو کر رہے ہیں اور پانی ختم ہو گیا تو پھر کل پر جائیں گے تو پھر دوبارہ سے کرنا پڑے. پے در پے کا مطلب یہ بتایا تھا کہ ایک عضو جو ہے آپ دھل کر کے اور دوسرے عضو کو اتنی دیر تک آپ یہ نہ رکھیں کہ وہ سوکھ جائے، ہے نا. یعنی وقفے کی تحدید تو نہیں ہے کہ کتنے وقفے میں دونوں اعضاء کو دھلنے میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. لیکن جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، وضو لوٹاؤ، تو وضو کر کے اس شخص نے نماز پڑھی، نماز مکمل کر لی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ دوبارہ وضو کرو، ہے نا. تو ایک لمبا وقفہ ہوا نا، تو کوئی وقفہ کی تحدید نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مان لو آپ نے وضو کیا، آدھا وضو کر رکھا ہے، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا، ہے نا. تو اب آپ پائپ پہ جاتے ہیں جو یہاں سے تھوڑی دوری پہ ہے، تو ابھی آپ کے اعضاء خشک نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے جہاں سے وضو باقی ہے وہاں سے کریں گے. لیکن آپ جا کے کمرے میں بیٹھ گئے، مان لو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 10 منٹ، ہے نا، اور یہاں تک کہ آپ کے اعضاء وغیرہ خشک ہو گئے، تو جب دوبارہ آپ وضو کریں گے تو نئے سرے سے کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد وضو کر لیتے تھے، اور ہم لوگ ہیں کہ ایک مد اپنا چہرہ. نہیں، ایک مد کا مطلب وزن ہم نے بتایا نا. جیسے یہ تو مد کی تعریف میں نے کی کہ مد اس زمانے میں کیا تھا، کس کو کہتے تھے. تو وہ جو وزن ہے، اس وزن کے اعتبار سے پانی کی مقدار. لیکن پھر بھی آپ کا سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن پہلے اس کی آپ اس کو سمجھیں کہ مد جو ہے نا ایک پیمانہ تھا. جیسے آج ہمارے یہاں وہ دودھ ناپنے کا ہے نا، یا ایک کیا کریں لیٹر وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا برتن کا، لکڑی کا، مٹی کا وہ لوگ بناتے تھے، اور اسی سے سارا کاروبار ان کا ہوتا تھا، خرید و فروخت بھی سب کچھ. تو وہ جو پیمانہ تھا، وہ پیمانہ 240 گرام، مان لیجیے 240 یا 260 گرام، تو یہی مقدار تھی پانی کی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس لیے میں نے کہا کہ اور یہ مقدار جو ہے کم از کم ہے. مطلب یہ ہوا اس کا کہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم لوگ ہر چیز میں مقدم رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ اہل حدیث حضرات کہ نبی کی یہ سنت ہے، بھائی نبی کی جو سنت ہے پانی کے سلسلے میں، اس کو بھی اختیار کرو، ہے نا. تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ پانی کم سے کم خرچ ہو. اور یہ بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے مکے میں، مدینے میں، تو بہرحال وہ زمانہ جو ہے نا انتہائی شدید پانی کی قلت کا زمانہ تھا، ہے نا. ان حالات میں جو مقدار یا جو چیزیں آپ نے طے کی ہیں، بہرحال وہ سنت تو ہیں، ہے نا، اور سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس سے اگر تھوڑا پانی بڑھ جائے گا تو آپ گنہگار ہوں گے، یا کہ آپ اس کے لیے مسئول ہوں گے. ایسی کوئی حدیث یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ اسی طریقے سے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، کوئی اعضاء کو اگر 3 مرتبہ دھوتے ہیں، کوئی 1 مرتبہ دھوتے ہیں. جی ایسا ہے. 3 مرتبہ، کم از کم 1 بار، 2 بار اور 3 بار. اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ آدمی کو وضو کرتے وقت تینوں سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مان لیجئے کسی دن آپ وضو کریں تو ایک بار وضو کر لیں،
کسی دن 2 بار کر لیں، کسی دن 3 بار، یا ایک ہی وضو میں کسی عضو کو 1 بار دھل لیں، کسی کو 2 بار اور کسی کو 3 بار۔ 3 سے زائد نہیں ہونا چاہیے، اس کی ممانعت بھی حدیث میں ہے، اور 1 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس سنت پہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اختیاری ہے، یعنی اس میں تحدید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو آپ کو اس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی یہ طریقہ جو ہے جو بہتر ہو، اور مقصود یہ ہے کہ اعضائے وضو جو ہے نا اچھی طرح دھل جائیں۔ ایک بار میں اگر آپ ایک بار پہ اکتفا کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں جس عضو کو آپ نے دھلا ہے وہ دھل چکا ہو اچھی طرح، ٹھیک ہے نا؟ جی، بس جزاک اللہ خیر۔